الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. حضرات محترم، کل کے درس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا اس کو بیان فرمایا. آج کے درس میں اللہ پاک عہد الست کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو عہد اللہ پاک نے عالم ارواح میں اولاد آدم کی روحوں سے لیا تھا، اللہ پاک اس عہد کو بیان فرما رہے ہیں کہ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اور جب نکالا محبوب تیرے رب نے آدم کی اولاد سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کے پشت سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکالا، پھر آدم علیہ السلام کی اولادوں کی پشتوں سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکالا. اللہ پاک نے عالم ارواح میں اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جتنے بھی اولاد آدم کی روحیں تھیں سب کو اکٹھا فرمایا، سب کو جمع فرمایا. اللہ پاک نے نبیوں کی روحوں کو، ولیوں کی روحوں کو، مشرکین، منافقین، کافرین، مومنین، عربی، اجمی، شرقی، غربی، جتنی بھی اولاد آدم کی روحیں ہیں قیامت تک کے لیے ان سب کو اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا. اللہ پاک نے پھر فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا اللہ نے ان کو ان کے نفسوں پہ، یعنی ان کے لیے کسی اور کو نہیں گواہ بنایا بلکہ ان کو ان کے نفسوں پہ گواہ بنایا. اللہ پاک نے ان روحوں کو ہی روحوں پہ کیا بتایا؟ گواہ بنایا. گواہ بنا کے اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، بتلاؤ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب روحوں سے اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولو، جواب دو. میں تمہارا ضرورتیں پوری کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہوں؟ میں تمہارا مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہوں؟ بولو، جواب دو. تو قالو، سب نے کہا، سب روحوں نے، نبیوں کی روحوں، نبی ولیوں کی روحوں نے، کافروں، مشرکوں، سب کی روحوں نے کیا کہا؟ بلا، کہ ہاں شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، تو ہی ہماری حاجتیں پوری کرنے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تیرے سوا ہمارا رب ہے ہی کوئی نہیں. سب نے اقرار کیا. اللہ پاک نے پھر اس عہد کو یاد دلانے کے لیے دنیا کے اندر رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، علماء حق آئے جنہوں نے اس عہد کو یاد دلایا. لیکن پھر بھی لوگوں نے اس عہد کو توڑ کے کسی نے نبی کو رب بنا لیا، کسی نے ولی کو رب بنا لیا، کسی نے کسی کو رب بنا لیا، کسی نے کسی کو رب بنا لیا.
ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہ عہد اس لیے بھی لیا گیا کہ دن قیامت کے تم یہ نہ کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یا ہم کو کسی نے بتلایا ہی نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. یہ اللہ پاک نے عذر ختم کرنے کے لیے کہ تم عذر نہ کر سکو دن قیامت کے، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ، ہمیں کسی نے بتلایا ہی نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا پہلے ہی اقرار لے لیا، پہلے ہی عہد لے لیا. اور دوسرا اس لیے اللہ پاک نے عہد لیا او تقولو، یہ کہ کہو تم انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ بے شک شرک کیا ہے ہمارے باپ دادا نے پہلے سے، ہمارے جو پہلے باپ دادا وہ شرک کرتے تھے کیا ہے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِ، اور تھے ہم اولاد ان کی، ان کے بعد، ہم تو ان کی اولاد تھے، ان کے بعد آئے ہیں. اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے تابع ہوتی ہے، اولاد کو کھڑے کھوٹے کا پتہ نہیں ہوتا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، اے اللہ کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو اس وجہ سے جو کیا ہے باطل پرستوں نے. مطلب یہ ہے کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا، اصل مجھے تو وہ ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کے شرک کیا ہے، اصل تو مجھے وہ ہے ہمارے باپ دادا باطل پرست، ان کی وجہ سے تو ہم کو بھی ہلاک کرتا ہے. تو اللہ پاک نے اس عذر کو بھی ختم کرنے کے، عذر پیش نہ کر سکے دن قیامت کے، اس عذر کو بھی ختم کرنے کے لیے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا کیا لے لیا؟ اقرار لے لیا، عہد لے لیا. اس میں آتا ہے کہ دن قیامت کے اللہ پاک ایک مشرک سے پوچھیں گے کہ اگر تجھ کو دنیا و ما فیہا دے دی جائے تو دنیا و ما فیہا مجھ کو دے کے تو اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ تو کہے گا ہاں یا اللہ مجھے منظور ہے، دنیا ما فیہا مل جائے تو میں ساری تجھ کو دے کے یہ کوشش کروں گا خواہش کہ مجھ کو عذاب سے بچا لیا جائے. اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تجھ کو اس سے بھی آسان بات کہی تھی، میں نے تجھ سے عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بدبخت تو اس سے بھی باز نہیں آیا. تیرا کیا بگڑ جاتا تو میرے ساتھ شریک نہ، کیا نقصان ہو جاتا تو اس سے بھی باز نہیں آیا، میرے ساتھ شرک کیا تو نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائیو شرک جو ہے، اگر کوئی آدمی شرک کرتا کرتا مر گیا بس ٹھپا لگ گیا پکا جہنم کا، پکا جہنمی، پھر نہیں. مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا، جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا. اللہ کی بندی نہیں ہے کہ سب کو ہی معاف کر دے، جس کو چاہے گا بردی ہوگی اللہ کی، جس کو چاہے گا نہیں معاف کر. لیکن مشرک اگر مر گیا آدمی شرک کرتا کرتا مر گیا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر، پھر بس پکا جہنمی ہے. اس پہ جنت اللہ نے حرام کر دی. جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی، پکا جہنمی، ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، مرتا رہے گا. اللہ شرک سے بچاؤ. شرک میں نے بار بار آپ کو بتلایا ہے، شرک کا معنی ہی بتلایا ہے، اور شرک کی اسلامی شرعی اصلاحی تعریف بھی کی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شامل کر دینا، اس کا نام شرک ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرنا ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شامل. اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی نہ نبی کو شامل کرنا ہے اللہ کی ذات میں، نہ ولی کو، اور نہ اللہ کی صفات میں نہ نبی کو شامل کرنا ہے، نہ ولی کو شامل کرنا ہے. ذات میں، ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیٹے بیٹی ہیں، اللہ ایک ہے. لوگوں نے کیا کر دیا، اللہ کے بیٹے بنائے، بیٹی بنائی. اور ہمارے لوگ کہہ رہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور، جو اللہ کا ذاتی نور، اس میں سے اللہ نے اپنے نبی کو بنایا. یہ شرکیہ جملہ ہے، چھوڑ دو اس کو. اگر کسی آدمی کا ذہن ہے یہ اس کو چھوڑ دو، میں بار بار کہہ رہا ہوں یاد رکھنا ورنہ پکڑے جاؤ گے. یہ شرکیہ جملہ ہے. اللہ کے، اللہ میں سے نہ کوئی چیز پیدا ہوئی ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا. یاد رکھنا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک. اللہ کی ذات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی. بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ بگڑی بنانا کس کی صفت ہے؟ کھوٹی کھری کرنا کس کی صفت ہے؟ سکی ہری کرنا کس کی صفت ہے؟ سب کا بگڑے کام بنانے والا کون ہے؟ اگر کسی آدمی عقیدہ ہے کہ نبی ولی بھی بگڑے کام بناتے ہیں، نبی ولی بھی اولاد دیتا ہے، نبی ولی بارش برسا سکتا ہے، ہوا چلا سکتا ہے، اس نے نبی ولی کو اللہ پاک ان صفتوں میں شامل کرے شرک کر لیا. یاد رکھنا وہ بھی مشرک ہے. یہ اللہ کی صفتیں ہیں، بارش برسانا،
اولاد دینا، ہوا چلانا، خوشحالی لانا، بدحالی لانا، بیمار کرنا، صحت دینا، سمجھائی بات، بیٹے دینا، بیٹی دینا، کسی کو کچھ بھی نہ دینا، دیا ہوا بھی واپس لے لینا، یہ سب کس کی صفتیں ہیں؟ کسی نبی ولی کو ان صفتوں میں شریک نہیں. جو نبی کی صفتیں ہو نبی کو دو، جو نبی کا شان ہے، یہ نبی کا، یہ اللہ کا شان ہے. اللہ کا شان نبیوں ولیوں کو نہ دو، اللہ کا شان اللہ کو دو، نبی کا شان نبی کو، ولی کا شان ولی کو دو. گڈ بڈ نہ کرو، خلط کی سب ایک ہی چیز ہے نا، ایک مک نہ کرو، ونڈ کرو، فرق کرو. رب رب ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، علی علی ہے. بس ہم یہی کہتے ہیں. شان رب کیا ہے؟ رب خالق ہے کہ نا؟ نبی ولی کیا ہے؟ تو نبی خالق اور مخلوق میں فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے. خالق مخلوق ایک نہیں ہے، مخلوق اور ہوتی ہے، خالق اور ہوتا ہے جی. رب کیا ہے؟ مخلوق کیا ہے؟ دامن پھیلانے والی، مانگنے والے نبی ولی. ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو. لوگ سب نبیوں ولیوں سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو. اللہ تمہارا کسی کا فقیر نہیں ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، بے پرواہ و خوبیوں والا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. نبی ولیوں کو سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کسی کا کام نہ نبی کا، نہ ولی کا، نہ پیر، اللہ کے بغیر نہیں چل سکتا. اللہ کا کام سب کے بغیر چلتی ہے. اللہ کا حق اللہ کا دو، یہی بات نبی کا نہ. ہم یہی کہتے ہیں گڈ مڈ، یہ لوگ گڈ مڈ کر رہے ہیں. اللہ کی صفتیں نبیوں ولیوں کو دے رہے ہیں. تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا کس کا گا رہے ہیں؟ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کان کس نے دیے ہیں؟ ایک وجود کا بال تک یہ کس نے دیا ہے؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے. بیوی بچے کاروبار ہر شے. ما بکم من نعمت فمن اللہ. اور لوگوں جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ بس یہ اللہ کا کرم ہے. بھائیو نبی کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، نبی کا مقام بیان کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تعریف کرو نبی کی، تو اللہ نے تعریف فرمائی ہے، جو اللہ کے نبی نے اپنی تعریف فرمائی ہے. نبی پہ درود و سلام پڑھنا ہے، نبی پہ اس کے ساتھ محبت کرنی. نبی کو رب نہیں بنانا. رب رب ہے، رب رب ہے. رب کا ربوبیت کا تخت ہے، نبی کا نبوت کا تخت ہے. ربوبیت کے تخت پہ جا کوئی نہیں سکتا، نبوت کے تخت پہ آ کوئی نہیں سکتا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ نبی کی امت ہے. کیوں نہیں؟ ہم کس کی امت ہے؟ نبی کی امت ہے، اور رب کی خلقت ہے. رب کی مخلوق ہے ہم، نبی کی کیا ہے؟ امت ہے. رب نبی کی امت ہے، رب کی خلقت ہے، نبی کی شفاعت ہے، رب کی مغفرت ہے. نبی لینے والا، رب دینے والا. نبی سے بہتر لینے والا اور کوئی نہیں، رب سے بہتر دینے والا اور کوئی نہیں. یہ عقیدہ بنا لو، یہ قرآن والا عقیدہ بنا لو، اچھے رہو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر اب نہ عقیدہ بنا تو دل میں میل رہ گئی، نہیں جی ہاں یہ یاد رکھنا، پھر تباہی ہو جائے گی، پھر نہیں عقیدہ بنے گا کہیں بھی. الحمدللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ قرآن کھل کے بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ سوائے اللہ کے کسی کا کوئی ڈر نہیں. الحمدللہ مسئلہ کھل کے جو بھی آگے آ رہا ہے وہ بیان، خاص کر مسئلہ توحید حق وہ بیان ہو رہا ہے. تو خوشی کے ساتھ بھائیوں قرآن کو قبول کر لو، اللہ تم کو قبول کر لے گا. ہاں جی. عالم ارواح میں آدم علیہ السلام نے سب روحوں کو دیکھا، اور داؤد علیہ السلام ان کو بھی دیکھا. آدم علیہ السلام نے تو یہ کچھ اچھے خوبصورت نظر آئے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو بتلایا کہ یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے. اللہ نے داؤدی مشہور ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری سی، خوشحال الحان بہت تھی. یہ نبی ویسے تو ہر نبی کی آواز اچھی، ہر نبی کی شکل و صورت بھی اچھی، لیکن ان کی آواز جو تھی نا بہت اچھی، اعلیٰ، خوشحالانی بہت تھی. جب یہ زبور پڑھا کرتے تھے، ہم کرتے تھے، تو پہاڑ بھی زبان حال سے نہیں، زبان کال سے آوازیں آتی تھیں پہاڑوں میں سے. پرندے بھی ان کے ساتھ ہو کے اللہ کا حمد بیان کیا کرتے تھے. حمدیں آج بھی ہوتی ہیں، حمدیں آج بھی ہوتی ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے تھے. پرندے اور پہاڑ ان میں سے آوازیں ہوتی، ساتھ مل کے اللہ پاک کی حمد کیا کرتے تھے. ان کو دیکھا آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہ 60 سال اس کی عمر ہے. داؤد علیہ السلام فرمایا کہ میری عمر میں سے 40 سال اس میرے بیٹے کی عمر میں لکھ دیے جائے، میری عمر میں سے. ادھر کر دی اللہ پاک نے. آدم علیہ السلام 1000 سال عمر ہوئی ہے، تو 40 سال ان کے کھاتے میں ڈالی داؤد علیہ السلام کے کھاتے میں. تو
تو 40 سال پہلے پھر آگے ملک الموت جی، تو کدھر آئے آپ کی جان کیوں نکالیں؟ تو آدم علیہ السلام فرمایا کہ میں 40 سال باقی ہیں ابھی میری عمر کے، تو پہلے ہی آ گیا۔ ملک الموت نے 40 سال حضرت صاحب نے دے دیے تھے اپنے بیٹے کو داؤد علیہ السلام، عمر کٹ گئی اس لیے پہلے آ گیا، اب عمر ختم ہو گئی۔ تو اس میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، آدم کی اولاد بھی انکار کرتی رہے گی، آدم بھول گئے اولاد آدم بھی بھولتی رہے گی۔ اس کے بعد اس میں اللہ پاک نے فرمایا آج کے بعد اگر کوئی معاہدہ ہو نا آدم معاہدہ، اس کو کتاب میں لکھ لیا کرو، تحریر کر لیا کرو تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ آدم علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا 40 سال اس کھاتے میں ڈال دو، اور پھر جب پورا 40 سال پہلے ہی پھرانا تھا ملک الموت آیا تو پھر انکار کر دیا، بھول گئے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہاں ہاں جی، یہ ایک واقعہ بیان فرما رہے اللہ پاک، بلعام بن باورا، یہ شخص تھا بنی اسرائیل میں، بلعام بن باورا، تو یہ نیک تھا، بہت عابد تھا، مستجاب الدعوات کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، کرامتیں بڑی تھیں، اس کی اللہ والا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے جب عمالقہ نامی قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل نکلے ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے ان کے، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے فوت ہو گئے، یوشع بن نون تھے ان کے شاگرد، ان کو اللہ نے حکومت دی، ان کے بعد نبوت دی۔ تو بنی اسرائیل جو بچے تھے وہ نوجوان ہو گئے، نوجوانوں کو ترغیب دی جہاد کی، جہاد کے لیے نکلے۔ عمالقہ نامی قوم جو ان کے ملک شام میں آباد ہو گئی تھی، تو جب نکلے ہیں یہ عمالقہ نامی قوم نے دیکھا بھی آ رہے ہیں اب بنی اسرائیل، تو یہ ان بزرگوں کے پاس گئے، عمالقہ نامی قوم کے کچھ آدمی، کہ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہے بنی اسرائیل، وہ ہم کو نکال لیں گے یہاں سے، اور ہم کو نکال کے ہمارے ملک کے قبضہ کریں، آپ یہاں آباد ہو جائیں گے، تو آپ ان کے حق میں بد دعا کریں کہ وہ یہاں سے واپس چلے جائیں، یہاں نہ آئے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، مسلمان ہے، وہ فرشتے اس کے ساتھ ہیں، میں بد دعا میری کیا کرے گی؟ خیر بہت اصرار کیا، وہ ماننے نہیں۔ پھر انہوں نے عمالقہ نامی قوم نے عورتیں پیش کی رشوت میں، اس بزرگ کو دولت پیسہ پیش کیا، تو وہ پھر راضی ہو گیا، دولت لے کے عورتوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گیا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام قوم کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے۔ اس نے بد دعا شروع کی، تو یہ تو بد دعا ہی کر رہا تھا، لیکن اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام قوم کے حق میں دعائیہ جملے نکل رہے تھے، وہ بد دعا ہی کر رہا تھا، وہ کیا رہی تھی؟ دعا ہو رہی تھی۔ اس پہ ایسی پھر پھٹکار پئی، لعنت پئی، اس کی جو بزرگی تھی اور اس کی کرامتیں تھیں سب چھین لی گئی، اس کی زبان جو ہے وہ باہر نکل کے نا لٹک کے سینے پہ آ گئی، اس کی اللہ والا جو تھا لٹک کے سینے پہ آ گئی۔ تو اللہ پاک اس کا واقعہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، محبوب پڑھ کے سنا ان یہودیوں کو، بے ایمانوں کو، خبر اس شخص کی کہ دی تھی ہم نے اس کو اپنی آیتیں، اس آدمی کا قصہ سنا، خبر سناؤ ان کو یہودیوں کو کہ ہم نے اس شخص کو کیا دی تھی، اپنی آیتیں دی تھیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے، عمل کرنے کے لیے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے نکل گیا، آیتوں سے نظر انداز کر دیا، چھوڑ گیا آیتوں کو پیسے کے لالچ میں، جب ان سے نکل گیا آیتوں سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پیچھے لگ گیا اس کے شیطان نے قبضہ کر لیا اس کے پیار، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کوئی قرآن کو سمجھتا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، شیطان کی جرت ہی نہیں اس کے قریب آ جائے۔ جب قرآن کو چھوڑ دیا، آیتوں کو چھوڑ دیا، پھر شیطان آ جائے گا، پھر مسلط ہو جائے گا شیطان۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر کیا ہو گیا؟ وہ گمراہ ہونے والوں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے البتہ بلند کر دے اس کو ان آیات کے ساتھ، یعنی اگر وہ ہماری آیات کو نہ چھوڑتا، نظر انداز نہ کرتا، عمل کرتا، تو ہم اس کو اتنا بلند کرتے کہ شیطان وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، اس تک آ ہی نہ سکتا، اتنا بلند کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یعنی اس نے پسند کس کو کیا؟ جھک گیا وہ طرف زمین کی، اس سے مراد ہے جھک گیا، وہ مائل ہو گیا طرف زمین کی، یہی عورتوں کو پسند کر لیا، دولت کو پسند کر کے یہ راضی ہو گئے، عورتوں کی طرف، پیسے کی طرف مائل ہو گیا، آیتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی آیت کو چھوڑ دی۔ اور اب بھی کئی لوگ ایسے مسلمان ہیں ہمارے
وہ پیسے کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے وہ عیسائی ہو جاتے ہیں، کئی مرزائی ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کئی ایسی مثالیں موجود ہیں. نوکری چھوکری کی وجہ سے اپنا مذہبی دین ہی چھوڑ دیتے ہیں، مرزائی ہو جاتے ہیں. اور بالم بن باورا، بالم بن باورا یہ بزرگ نام تھا ان کا. بالم بن باورا یہ بزرگ کا نام تھا. اللہ اکبر. ابھی ہے وہ سلسلہ. اور جو یورپین ملکوں کا دورہ کر کے آتے ہیں وہ ذرا بتلاتے ہیں کہ جو مسلمان پیسے کی غرض سے جاتے ہیں نا وہاں 2-3 نسلوں کے بعد وہ وہی بن جاتے ہیں، بچے عیسائی بن جاتے ہیں 2-3 نسلوں کے بعد. کہتے ہیں کہ پٹھ پوے سونا جنہیں کنا نو کھاوے، اس پیسے کا کیا فائدہ کہ ایمان ہی کیا، آخرت ہی برباد ہوگی. کیا پیسے لانت بھیجو ایسے پیسے، رکھی روٹی ایسی چٹنی کے ساتھ کھا لو، کیا فائدہ ایسے پیسے کا. اپنے ملک میں رہ کے ہلکی پھلکی غذا کھا لو اور اپنا ایمان بچا لو. کہتے ہیں لوگ کہ 2-3 نسلوں کے بعد سارے بچے بچیاں وہی بن جاتے ہیں. کیا فائدہ ایسے پیسے. تو فرمایا لیکن یہ جھک گیا طرف زمین کی، اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کے نظر انداز کر کے رشوت لے کے دولت کو عورت کو پسند کر لیا. واتبع ہواہ، اتباع کی اس نے اپنی خواہش کی، اپنی خواہش کے پیچھے چل گیا. آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کو پسند کر لیا. فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ایسے جیسے مثال کتے کی. اللہ نے فرمایا یہ جو ہے نا بالم بن باورا، یہ اللہ کے آیتوں کو چھوڑ کے پیسہ لے کے دولت لے عورت لے کے راضی ہو گئے. اس کو ایسے سمجھو جیسے کتا ہوتا ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترک یلہث، کتے پہ وزن ڈالو پھر بھی ہانپے گا، نہ ڈالو پھر بھی ہانپے گا. وہ زبان باہر کر کے نکالتا ہے. اس کی زبان باہر آ گئی تھی سینے پہ، کتے کی طرح یہ ہر وقت ہانپتا رہتا تھا. فرمایا یہ کتا سمجھو، کتا اس نے ہماری آیتوں کو چھوڑ کے پیسہ لے، پیسے کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا. اس کی مثال یہ کتا ہے، کتے کی طرح. کتے وزن ڈالو کیا کرے گا، وہ ہانپے گا، نہ ڈالو پھر بھی وہاں زبان باہر. اسی طرح اس کی زبان باہر آ گئی تھی، ہانپتا رہتا تھا ہر وقت. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی. یہ ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے. فرمایا وہ مثال کیا ہے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون. محبوب اس شخص کا قصہ بیان کر ان یہودیوں کے پاس، ان یہودیوں کو سناؤ اس کا قصہ بیان کر کے کچھ ہو سکتا ہے یہ فکر کریں، غور کریں کہ یہودیوں ایک نیک آدمی نے، عابد نے نبی کی مخالفت کی، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت برباد ہوگی. اور یہودیوں تم تو کافر ہو، تمہارے تو پلے ہی ہے کوئی نہیں ہے. تم اگر اس نبی کی مخالفت سے باز نہ آ جائے تو پھر تمہاری دنیا آخر کیسے آباد ہو سکتی ہے. تمہاری دنیا اور آخرت یہ بھی برباد اور پرلے درجے کی پہلے ہی برباد ہے. اگر باز نہ اس آخری نبی کی مخالفت سے تم یاد رکھنا تمہاری دنیا اور یہ بھی برباد ہو جائے گی. فقص سے قصہ بیان کرے سکتا میرے محبوب تاکہ غور کرے، فکر کرے. ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، نظر انداز کیا. وَأَمِيرْنَا، ان لوگوں کی مثال کیا ہے، بری مثال ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ بری مثال ہے. جو اللہ کی آیتوں کو پیسے کی وجہ سے دولت میں چھوڑ دیتا اس کو ایسے سمجھ جیسے کتا ہوتا ہے. کتے کے اندر 2 بری خصلتیں ہوتی ہیں، ایک ہرس ہوتی ہے اور ایک شہوت پرستی. یہ 2 چیزیں کتے کے ہیں. اور پتہ ایسے چلتا ہے کہ کتا ہر جگہ سونگتا پھرتا ہے، یہاں سے بھی کچھ مل جائے، یہاں سے مل جائے، یہاں سے حریص ہے، ہرس ہے اس کے اندر، کتے کے اندر. اور شہوت پرستی پتہ چلتا ہے کہ ایک مادہ کے پیچھے کئی نر پھرتے رہتے ہیں. یہ شہوت پرست بہت بڑا ہے اور حریص بھی بہت بڑا ہے. اور اس کتے کو کون پسند کرتے ہیں؟ انگریز لوگ پسند کرتے ہیں اس کتے کو. انگریز کے کتے کاروں میں سفر کرتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں، یعنی دودھ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں. اور انگریز کتوں میں رہے، کتوں سے ہی بدتر ہے. انگریز کتوں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور، بلکہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں. کافر مشرک لوگ جو ہیں، جانور بھی اچھے ہیں، ان سے خنزیر بھی اچھا ہے، یہ خنزیروں سے برے ہیں، کافر ہے، مشرک.
اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا بھی کہ جس گھر میں کتا ہوگا یا ذی روح چیز کی تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. ہاں جی، جس گھر میں کتا ہوگا اور کیا ہوگا، ذی روح چیز کی تصویر، یہ حدیث ہے، تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا میرے بھائیو. اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے، اگر کتا برتن میں منہ پائے تو اس کو 7 مرتبہ دھو پھر صاف ہوگا. ایک حدیث میں 3 مرتبہ دھو، ایک دفعہ مٹی سے مانجو پھر صاف ہوگا. نبی نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو کچھ چیز دے کے پھر واپس لے لی، اس کو ایسے سمجھو جیسے کتا کہہ کر کے چاٹتا ہے. تو تحفہ دے دو بس اس کا ہو گیا، پھر نہیں لینا اس سے. چاہے ₹1,00,000 دے دو کسی کو، پھر نہیں اس سے مانگنا، اس کا ہو گیا، وہ مالک ہے تمہارا، تم مالک نہیں اس کے. اگر پھر مانگو گے اس سے ایسے سمجھو جیسے کتا کہہ کر کے چاٹتا ہے. کتے بھائی شوقیہ رکھنے گھروں میں جائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن شکار کے لیے یا گھر کی راکھی کے لیے یہ 2 کتے رکھنے کی اجازت ہے اسلام میں، باقی اور کتے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. او صحابہ کہف توحید والے، جی نوجوان تھے، توحید والے تھے، نوجوان تھے. اللہ کے قرآن ان کا 15ویں پارے میں واقعہ آ رہا ہے، بیان فرمایا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کے نکلے. بادشاہ نے ان کو کہا تھا کہ 3 دن تمہیں مہلت ہے، نظر ثانی کرو اپنے موقف پہ، اپنا عقیدہ دیکھو ورنہ قتل کر دیا جائے گا. یا عقیدہ چھوڑو، یا جان بچاؤ، یا ایمان بچاؤ، بس. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ شہر چھوڑ کے جب نکلے باہر تو ایک ان کو باہر سارا بکریاں چرانے والا نوجوان مل گیا. اس سے پوچھا، او بھائی کتنے جا رہے ہو تسی نوجوانوں؟ کہ بھائی اسی دے شہر ہی چھڈ کے جا رہے ہیں. شہر میں بندہ اللہ کی بات ہی نہ کر سکے وہاں رہنے کا فائدہ کیا، ہم تو شہر ہی چھوڑ کے جائیں. تو اس نے کہا یار میرا بھی یہی عقیدہ، مجھ کو بھی ساتھ ہی لے چلو. انہوں نے کہا تمہاری یہ بکریاں ہیں، مال ہے. کہ اب مال کی ضرورت نہیں ہے، اب ایمان کی ضرورت ہے. ساری بکریاں چھڈ گئی. کچھ ہوگی نا 20-25، جی کتنے کی ہوں گی آج کے دور کے اندر؟ 20-25 ہزار کی بکری لگا لو تو کتنی بنتی ہیں؟ وہ سارے مال لکھوں کے حساب سے سارا چھوڑ کے ان کے ساتھ ہو گیا. کتا بھی تھا اس کا، ایک بکری ساتھ تھا، وہ بھی ساتھ ہی ہو گیا کتا. تو نوجوانوں نے کہا کہ کتے کو موڑو، واپس کرو، یہ بھونکے گا تو ہماری مخبری ہو جائے گی، پکڑے جائیں گے ہم تو کہیں چھپنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کتے کو روڑے لگائے، جھڑکا، ڈانٹا، کتا نہیں ہٹا پیچھے. کتے کو اللہ نے پھر کہتے ہیں زبان عطا کی کہ نوجوانوں، اللہ والو، توحید والو، جس طرح تم مشرکوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، میں بھی مشرکوں میں رہنا پسند نہیں کرتا. میں بھی توحید والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، اللہ والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں. اور یہ مت گھبراؤ کہ میں شور کروں گا، پھونکوں گا. نہیں، میں بالکل شور نہیں کروں گا. تم آرام کرو گے، میں تمہاری راکھی کروں گا، پہرا دوں گا تمہارے. ایسے ہوا. صحابہ کا غار میں چلے گئے. اللہ پاک نے ان کو نیند دے دی. 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال. کتا بھی ساتھ ہی سوتا رہا. ان کا ہی مال بنگا نہیں ہوا، کتے کا بھی ساتھ مال بنگا نہیں ہوا. کتا رہ سکتا ورنہ 309 سال. اللہ پاک نے صحابہ کہف کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے جی. تو ساتھ ہی اس کتے کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے. جب تک قرآن پڑھا جائے گا صحابہ کہف کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، ساتھ ہی اس کتے کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. بری صحبت جو ہوتی ہے وہ برا اثر نکلتا ہے، اچھی صحبت سے اچھا اثر نکلتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنر، صحبت تالے ترا تالے کنر. اللہ پاک ہم کو یہ جو صحبت ہے، یہ اس سے اچھی صحبت اور کوئی نہیں. یہ قرآن والی صحبت جو ہے نا، سب صحبتیں پیچھے ہے، یہ صحبت سب سے آگے. بھائی یہ قرآن والی صحبت ہے، یہ قرآن کی کلاس ہے، یہ اللہ کے کلام کی کلاس ہے. جس طرح اللہ کو ساری مخلوق پہ فوقیت حاصل ہے، اسی طرح اس اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پہ فوقیت حاصل ہے. اس اللہ کی قرآن کی کلاس کو سب کلاسوں پہ، کروڑوں کلاسیں اس کلاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کو نظر انداز نہ کرنا بھائیو، اس کو بلا نہ دینا، فراموش نہ کر دینا. ہمارے ساتھی کبھی کہیں آ جاتے ہیں، کبھی 2 چاہتے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ بیچارے. ان کی فکر کرو، اپنی فکر کرو
جی جو نہیں آتے بھائی کہاں گئے، کیوں نہیں آئے، تو وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں اچھا لگا تم کو، اللہ کا کلام نہیں اچھا لگا، اور کون سی چیز اچھی لگے گی؟ کون سی چیز اچھی ہے اس سے؟ نہ بیوی اچھی ہے، نہ کاروبار اچھا ہے، پوری دنیا بھی اس سے اچھی نہیں ہے، قرآن اللہ کا اچھا ہے سب سے بھائی۔ اس کو قبول کر لو دل سے، راضی ہو کے، اللہ خوش ہو کے تم کو قبول کر لے گا۔ جب اللہ کے ہاں قبول ہو گئے پھر پیچھے شے کیڑی رہ گئی، پھر بیڑا پار ہے، یاد رکھنا۔ کچھ قسمت لوگ ہو، عظیم الشان لوگ ہیں آپ، کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا ہے، انتخاب یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی پسند ہو تم لوگ، اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، اور اس کلاس کے لیے دعا بھی کیا کرو، دعا بھی کیا کرو۔ دعا بھی ہے اسلام میں اور دعا بھی ہے، محنت کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ اللہ اس محنت کوشش کو کامیاب فرما، ساتھیوں کو دعوت دو۔ آج آپ 40-50 ہو گئے، اللہ کرے رمضان تک اللہ کرے آپ 70-80 ہو جاؤ، 100 ہو جاؤ جی، تو دعا مانگا کرو، اللہ پاک کے مشکل ہے، جتنی خلوص سے دعا مانگو اتنی اچھا رزلٹ نکلے گا۔ ہاں جی، ساء مثلا القوم الذین کذبوا، بری ہے مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کی کیا کی ہے؟ تکذیب کی ہے، یعنی جو پیسے لے کے، رشوت لے کے ہماری آیتوں کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، پیسے لے کے۔ ہاں جی، اب بھی لوگ قرآن ہی بیان کرتے، قصے کہانیاں دوڑے ٹپے ٹوٹ کے، چلو پیسے لو مرو، یہ بیان کرو، اس کو بیان کرو، کھاؤ، کھا بھی رہا ہے مولوی جی، حرام کھا رہا ہے، اس کو بیان بھی نہیں کرتا، دوڑے کسے ٹوٹ کے، شرک بیان کر کے پیسے لے رہے، بدعت بیان کر کے، غلط جھوٹھی باتیں کر کے، قرآن بیان کر پھر لے پیسے، لے جتنے مرضی، کر تو صحیح کچھ۔ انفسہم کانوا، یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے اللہ کی آیات کو چھوڑ کے یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا گئے، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جو جسے ہدایت دے اللہ پس وہی ہدایت پانے والا ہے، اس کو ہدایت ملے گی۔ جس کو کون دے ہدایت بھائی؟ اللہ۔ نبی کا ذکر نہیں ہے، رسول کا ذکر نہیں ہے کہ جس کو نبی ہدایت دے، رسول نہیں۔ من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ وہی، اس کو ہدایت ملے گی۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس سے اللہ گمراہ کر دے یہ لوگ کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں ہدایت والے کے لیے واحد کا لفظ آیا ہے صیغہ، اور گمراہوں کے لیے کیا ہے؟ جمع کا لفظ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہدایت کا ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی سچا دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی تک جس نے بھی سچے دین کو قبول کیا، یہ سب ایک ہیں، یہ سب ایک ہیں، اور گمراہی کے رستے کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں، مختلف ہیں، بے شمار ہیں گمراہی کے رستے۔ اس لیے اللہ پر ہدایت والے کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور گمراہوں کے لیے اللہ پاک نے جمع کا صیغہ خاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ گمراہی کے رستے بہت ہے، بہت طریقے ہیں گمراہی کے، گمراہ لوگ قسم قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھائی ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے بچا کے، یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے کہ نا؟ یہ حق کیوں بھائی؟ قرآن حق ہے، اللہ اس حق کو قبول کرنے کے اللہ ہم کو توفیق نصیب کرے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب نکالا تیرے رب نے آدم کی اولاد سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، اشہدہم، کو گواہ بنایا اللہ نے ان کو ان کی نفسوں پہ، الستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہوں میں رب تمہارا؟ قالوا بلا، کہا ہاں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا، یہ کہ نہ کہو تم دن قیامت کی، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے کیا تھے؟ غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ رب کون ہے، کسی نے بتلایا ہی نہیں۔ یہ عذر ختم کرنے کے اللہ بارک فرمایا میں نے پہلے ہی عہد لے لیا عالم ارواح میں۔ او تقولوا، اور یہ کہ کہو تم، انما اشرک آباؤنا، ان کے شرک کیا ہمارے باپ دادا نے اس سے پہلے، وکنہ ذریۃ من اولاد، ہم تھے اولاد ان کی، اولاد جو ہے ماں باپ کے تابع ہوتی ہے۔ افتہلک بما فعل المبطلون، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو اس وجہ سے کیا ہے بدل کر سن کے؟ یا اللہ ہم ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، ہم تو ان کی اولاد تھے، ان کو دیکھ کے شرک کر، اصل جو ہے مجرم چور وہ ہمارے باپ دادا ہے، تو ہمارے باپ دادا کی وجہ سے ہم کو ہلاک نہ کر، یہ عذر بھی پیش نہ کر، اس لیے بھی ہم نے کیا لے لیا؟ پہلے یاد لے لیا اپنی ربوبیت کا۔ وَكَذَلِكَ، یہ رہ گئی بھی، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنے احکام
تاکہ لوگ لوٹیں اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان کو قبول کریں۔ مطلب کیا، جس طرح اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے عہد الست کو بیان کیا، اسی طرح ہم اپنی توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ کیا کریں، کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان کو قبول کریں، اللہ کی توحید کو قبول کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اور پڑھ تو ان پہ محبوب خبر اس شخص کی آتیناہ جس کو دی تھی ہم نے آیتیں اپنی، فانسلخ منھا پس وہ نکل گیا ان آیتوں سے، نظر انداز کر دیا اس نے آیتوں کو، فاتبعہ اتباع کی، ہاں جی اتبعہ الشیطان، پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، فکان من الغاوین، پھر ہو گیا وہ شخص گمراہ ہونے والوں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا، البتہ اگر چاہتے ہم، لَرَفَعْنَا، البتہ بلند کر دے اس کو آیت کی وجہ سے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن کیا کیا اس نے، وہ جھک گیا طرف زمین کی، وہ ادھر آئی نہیں، چھوڑ کے چلا گیا، عورت کو، دولت کو، رشت کو قبول کر کے چھوڑ گئے تھے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اتباع کی اس نے اپنی خواہش کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ، مثال اس کی ایسے ہے، مثال کتے کی، ان تحمل علیہ، یعنی اس کو کتے ہی سمجھو تمہیں، ان تحمل، اگر وزن ڈال لو علیہ کتے میں اس پہ، یلحس کھانپتا ہے، اور تترک یا چھوڑ دو اس کو، یلحس کھانپتا ہے، ذالک مثل القوم الذین، یہ مثال ہے ان لوگوں جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیت کی۔ فقصص القصص، محبوب شہر قصہ بیان کرو ان یہودیوں کے پاس، لعلہم، تاکہ یہودی فکر کرے، غور کرے، باز آ جائیں۔ یہاں یہ بیان کیا اللہ پر اس لیے کہ یہودیوں دیکھو، ایک نیک آدمی نبی کی مخالفت کی، کیا ہو گیا، برباد ہو گیا، اور تم اگر نہ باز آئے نبی کی مخالفت سے تو تمہاری دنیا تمہاری برباد ہو جائے گی۔ غور کرو، فکر کرو۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال ان لوگوں جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وانفسہم، یعنی اللہ پاک نے بری مثال دے، ان کو کتے کے ساتھ تشبیہ، کتے ہیں جو ہماری آیتوں کے بدلے پیسے لیتے ہیں، جی تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کے پیسے کے بدلے، وانفسہم، اپنی جانوں پہ سے ظلم کرتے۔ من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتدی، وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ جزاکم اللہ بھائی، اللہ تم کو جزا دے۔ نہیں آئے دوسرے ساتھی اسماعیل کو پرانی